وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء هم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء الذين هم مفاتيح الرحمة والمصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. حضرات محترم، گزشتہ چند جمعوں سے نماز کی تصحیح اور اصلاح کے حوالے سے کچھ بیانات آپ نے سماعت فرمائے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں وہ انداز عبادت نصیب فرمائے جس میں اس کی رضامندی ہو اور اس کی پسندیدگی ہو. نماز کا حق دے کر پڑھنے اور بے توجہی کے ساتھ پڑھنے میں بڑا فرق ہے. وقت انسان کا ویسے ہی خرچ ہو جاتا ہے، لیکن تھوڑی سی توجہ میں بخل کرنے کی وجہ سے بعض اوقات انسان اپنی نماز کو اللہ کے دربار میں ناقابل قبول بنا دیتا ہے، اور بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ نماز قبول تو ہو گئی، فرضیت تو ادا ہو گئی، لیکن جو ثمرات اور جو برکتیں اور جو اجر و ثواب نماز پہ ملتا ہے، انسان ان برکتوں سے، اس اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے. انسان کے ذہن پر ہمیشہ جلد بازی سوار ہوتی ہے،
خلق الانسان عجولا، انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے ہی جلد باز ہے، اور کوشش ہوتی ہے 1-2 منٹ بچانے کی، کہ نماز جس نے مثلا 10 منٹ میں مکمل ہونا ہے وہ 10 کی بجائے 8 منٹ میں مکمل ہو جائے۔ حالانکہ اگر 2 منٹ اضافی لگانے کی وجہ سے انسان کو اگر وہ توجہ حاصل ہو گئی جس توجہ کو بندوں سے طلب کیا گیا ہے، جس کا مطالبہ کیا گیا ہے، تو پھر یہ 2 منٹ بھی اتنی قیمتی بنیں گے اور اس میں ایسی برکت آئے گی کہ دوسری طرف سے آپ کے جو اوقات ضائع ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان منٹوں کی برکت کی وجہ سے ان اوقات کو ضائع ہونے سے بچائے گا۔ دوسرے جو کام زیادہ وقت کے ساتھ بعض اوقات انسان مجبور بھی ہوتا ہے، پریشان بھی ہوتا ہے اور زیادہ وقت لگاتا ہے، اللہ ادھر سے کمی پوری کر دیں گے، اس لیے کہ اس کی نماز کو اہمیت دی، اس کے ذکر کو اہمیت دی، اس کی عبادت کو اہمیت دی۔ تو جو اللہ رب العزت کے ذکر کو اہمیت دینے والے لوگ ہیں، اس کی قدر کرنے والے لوگ ہیں، اللہ رب العزت بھی ان کا بڑا قدردان ہے۔ عورت نماز پڑھتی ہے، مرد نماز پڑھتا ہے، اپنے اپنے اس کے آداب ہیں۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ نماز جو ہے وہ جسمانی حرکات اور نماز کے اندر جو پڑھے گئے وظائف ہیں ان کو اچھے طریقے سے پڑھنا، اس کی قرات اچھی کرنا، پھر دل کی توجہ رکھنا، نماز اس سے کامل ہوتی ہے۔ تو مرد کا طریقہ کار نماز پڑھنے کا آپ کے سامنے بیان ہوا ہے اور بار بار بیان ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عورتوں کا جو ادب ہے اور طریقہ کار ہے نماز پڑھنے کا، ادب سے میری مراد ہے نماز کی جسمانی حرکت، کہ جسمانی حرکات کس طرح نماز میں رکھنی ہے۔ رکوع ہے، ہاتھوں کا اٹھانا ہے، سجدہ ہے۔ تو عورت اور مرد دونوں کے صنفی فرق کی وجہ سے ان دونوں کی نماز میں بھی تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ رکوع، سجدہ اور قیام اس کے لیے بھی فرض ہے، نیت اس کے لیے بھی فرض ہے، لیکن اس کے کھڑے ہونے کے انداز میں، اس کے رکوع کے انداز میں، اس کے سجدے کے انداز میں، اس کے بیٹھنے کے انداز میں اللہ رب العزت نے ستر اور پردے کا عنصر غالب کیا ہے، اس کو اہمیت زیادہ دی گئی ہے۔ اس لیے کہ عورت کو ہم لوگ عربی میں عورت کہتے ہیں۔ عربی میں عورت کا معنی چھپی ہوئی چیز، ایسی چیز کہ جس کو چھپایا جائے۔ اس لیے ہمارے اردو میں جو مستعمل لفظ ہے مستورات، ہم کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ جگہ مستورات کی نماز کے لیے مختص ہے، یہ مدرسہ مستورات کے لیے ہے۔ تو مستورات کیا ہے؟ مستورۃ ان کی جمع، مستورہ کہا جاتا ہے اس چیز کو کہ جس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، چھپے ہوئے خزانے کو مستورہ کہتے ہیں۔ اور مستورات کہ جن کو اللہ رب العزت نے پوشیدہ بنایا ہے، ہر کسی کے سامنے ان کو نمایاں ہونے کے لیے نہیں بنایا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اس لیے عورت کی آواز کو بھی ستر قرار دیا گیا، عورت کے جسم کو مرد کی بنسبت زیادہ ستر قرار دیا گیا، عورت کی جسمانی حرکات کو ستر قرار دیا گیا۔ مرد نماز پڑھتے ہیں، ان میں امام بھی ہوتا ہے، عورت نماز کی جماعت نہیں کروا سکتی، اس لیے کہ نماز کی جماعت کروانے کے لیے اس کو نمایاں ہو کر، جدا ہو کر، بالکل سامنے ظاہر ہو کے کھڑا ہونا پڑے گا
اسلام اس چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ اور اسی طرح مرد اذان کہہ سکتا ہے، عورت کو اذان کہنے کی کوئی اجازت نہیں، اور مرد تکبیر کہہ سکتا ہے، عورت کو تکبیر کہنے کی کوئی اجازت نہیں۔ مرد اپنی بعض نمازوں میں قرات کو بلند آواز سے کرتا ہے، ایک تو ہے نا امام ہونے کی حیثیت سے، امام نے تو جہری نمازوں میں قرات کو بلند آواز سے کرنا ہے، اور نوافل کے اندر جو شام کے رات کے وقت جو نوافل ہوتے ہیں، اگر انسان تھوڑا سا بلند آواز سے نوافل میں منفرد ہو، اکیلے نماز پڑھنے والا ہو، وہ پڑھتا رہے، پھر بھی کوئی حرج نہیں۔ لیکن عورت کو حکم ہے کہ اس نے پست آواز رکھنی ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں کہ جو نماز پڑھنے میں ہمارا عام طور پہ جو طریقہ کار رائج ہو چکا ہے، بعض لوگ تو اپنے ہونٹوں کو بالکل بند کر کے رکھتے ہیں، یہ بالکل مکروہ ہے کہ اندر زبان ہلتی رہے اور ہونٹ بالکل بند رہیں، یہ مکروہ ہے۔ اس طرح نماز، اس کا اجر و ثواب ضائع ہوتا ہے۔ مکروہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ جس کو نماز میں پسند نہیں کیا گیا، اور جس چیز کو پسند نہ کیا گیا ہو وہ اس عبادت کے اجر و ثواب کو ضائع کرنے لگتی ہے، کم کرنے لگتی ہے۔ ہونٹوں کو بند کر کے نہیں رکھا جاتا، اور ہونٹوں کو ہلانا بھی ہے، پھر ہلانے کے ساتھ اتنی آواز پیدا ہو جائے کہ جس سے انسان اپنے کانوں سے خود اس کو سنتا رہے۔ انسان جب بولتا ہے نا، کچھ اس کے اندر سے آواز جاتی ہے، کچھ ہلکی سی باہر سے جاتی ہے، تو اس کے کانوں تک آواز پہنچتی رہتی ہے۔ یہ اصل طریقہ کار ہے نماز پڑھنے کا۔ اور آپ تجربہ کر لیں کہ اگر آپ اس طریقہ کار کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو آپ تلفظ کی ادائیگی بھی ٹھیک طریقے سے کریں گے، سری نمازوں میں بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی توجہ الفاظ پہ رہے گی، ادھر ادھر توجہ اور دھیان بھٹکنے کا احتمال بھی کم ہو جائے گا۔ اس لیے اس بات کو بطور خاص یاد رکھیں، اور دوسرے لوگوں کو بتلائیں بھی صحیح کہ نماز ہونٹ بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، ہونٹوں کو ہلایا جائے، پھر ہلانے کے ساتھ اتنی آواز ضرور پیدا ہونی چاہیے ہلکی سی کہ جس سے انسان خود سنتا رہے، اپنے تلفظ پہ غور کرنے کا اس کو موقع ملتا رہے، اتنی آواز ضرور پیدا ہونی چاہیے۔ اور یہ آواز انشاءاللہ آپ کے لیے خشوع و خضوع میں اضافے کا ذریعہ بھی بنے گی۔ اللہ ہم سب کو خشوع و خضوع والی نماز نصیب فرمائے۔ تو عورت کے لیے کیا ہے؟ عورت جتنا پست رکھے آواز کو۔ اس لیے اگر کہیں باجماعت نماز پڑھنا پڑ جائے، اصل حکم تو یہ ہے کہ مرد کے لیے نماز باجماعت پڑھنا سنت مؤکدہ اور بعض علماء کے نزدیک واجب ہے۔ فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، فرمایا جو مسجد کا پڑوسی ہے، مسجد کے پاس اس کا گھر ہے، اس کی نماز مسجد کے علاوہ نہیں ہوتی بغیر کسی عذر کے۔ گھر میں نماز پڑھتا رہے، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ علماء نے یہ کہا ہے کہ نماز کی فرضیت تو ادا ہو جاتی ہے، لیکن اس نماز سے اس کو اصل مقصد اللہ رب العزت کا قرب حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے نماز میں مرد کے لیے باجماعت نماز اصل ہے کہ وہ باجماعت پڑھے۔ اور بلکہ ایک مرتبہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت الفاظ ارشاد فرمائے، اللہ ہمیں نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ جو شخص نماز کے لیے نہیں آتے، آواز ان کے کانوں تک پہنچتی ہے، میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں اپنے مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کروں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خود ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں کہ ان کے کانوں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے اور اس کے باوجود وہ اللہ کے گھر میں نہیں آتے۔ مرد کے لیے اصل ہی ہے نماز اس کی کامل ہوتی ہے کہ نماز وہ فرض باجماعت پڑھے، لیکن عورت کے لیے آپ نے افضل قرار دیا کہ عورت کے لیے افضل نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں چھپ کر نماز پڑھے۔ پھر اگر وہ باجماعت نماز پڑھ لے، پڑھنے کے لیے آئے بالفرض، تو اس کا جو اصل مقام ہے کھڑے ہونے کا، کہ وہ مردوں کے پیچھے براہ راست کھڑی نہیں ہو سکتی۔
اس لیے مردوں کے پیچھے بچے، پھر بچوں کے بعد عورتیں۔ اگر کہیں اجتماعی نماز کا اس قسم کا انتظام ہو تو پھر اٹھنے میں سب سے پہلے عورتیں وہاں سے نکل کے چلی جائیں، پھر بچے نکلیں، پھر اس کے بعد مرد اپنی مرضی سے مسجد میں گھومیں اور جو کریں۔ اور اگر بالکل الگ تھلگ ان کے لیے انتظام ہو عورتوں کے لیے اور پھر وہاں پڑھنے کے لیے جائیں تو بہتر ہے، لیکن افضل پھر بھی یہ ہے کہ عورت نماز کے لیے گھر سے باہر نہ نکلے، گھر میں کسی ایسے مقام پر پڑھے کہ جو زیادہ سے زیادہ پوشیدہ مقام ہو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ گھر کے صحن سے گھر کا برآمدہ افضل، گھر کے برآمدے سے گھر کا کمرہ افضل، پھر کمرے سے کمرے کا کونا افضل۔ کسی کونے میں چھپ کر نماز پڑھے، اس لیے کہ عورت کی نماز جو ہے وہ خود نماز میں بھی ایک سطر کی تلقین کی گئی ہے۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر باجماعت نماز کے لیے آ جائے اور امام بھول جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اگر لقمہ دینے کا موقع ہو تو مرد لقمہ دے، عورت لقمہ نہیں دے سکتی۔ اور اگر کہیں امام ایسا سہو کر لے، بھول جائے کہ جس کی وجہ سے اس کو پیچھے سے یاد دلوانا پڑے تو مرد پیچھے سے سبحان اللہ کہہ دیں، عورت کو زبان سے بولنے کی اجازت نہیں۔ اگر مرد کوئی بولنا اس کو بھی بھول جائے تو عورت پیچھے سے انگلی اپنے ہاتھ کے اوپر مار کے ہلکی سی آواز پیدا کر لے، اس سے زیادہ کی اور اس کو اجازت نہیں۔ یعنی ایسا سطر دیا گیا عورت کو، اتنا اس کو پوشیدہ کیا گیا اس کے تمام معاملات کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، آپ نماز کے لیے مصلی پہ جانے لگے، فرمایا اذا نسیت شیئا من صلاتی فذکرونی، فرمایا کہ جب میں اپنی نماز میں کچھ بھولوں تو تم نے مجھے پیچھے سے یاد دلوانا ہے۔ پھر فرمایا التسبیح للرجال والتصفیق للنساء او کما قال، فرمایا مرد پیچھے سے سبحان اللہ کہیں گے، عورتیں بولیں گی نہیں، معمولی سی ہاتھ کے ذریعے سے آواز پیدا کریں گی، اس سے زیادہ کی عورتوں کو اجازت نہیں۔ اس لیے عورت کی آواز، عورت کی نماز اور مرد کی نماز میں فرق ہے کہ عورت کی نماز میں سطر کو اہمیت دی گئی، آواز کا بھی سطر، اس کے وجود کی حرکات کا بھی سطر۔ ہمارے احناف کے نزدیک جو طریقہ کار ہے مسنون نماز کا کہ مرد ہاتھ اٹھائیں کان کی لو کے برابر، یہ انگوٹھا کان کی لو کے برابر، لیکن عورت ہاتھ اٹھائے تو کندھے تک پہنچے، بس اس سے زیادہ نہیں، اس لیے کہ اس سے زیادہ ہاتھ کھولنے میں سطر کی پوری پابندی نہیں ہوتی۔ اور اس کے لیے بھی بہتر یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ عورت کا سطر چہرہ، ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور پاؤں کے علاوہ پورا وجود سطر ہے، اور وہ اس کو ہر وقت چھپا کے رکھے۔ نماز میں بطور خاص اس کا اہتمام ضروری ہے۔ میں نے جس طرح عرض کیا کہ مرد کے پاس اگر ٹوپی نہیں، اگر کسی عذر کی بنیاد پہ اس کو ننگے سر نماز پڑھنا پڑ گئی تو کوئی حرج نہیں، عذر کی وجہ سے مکروہ بھی مکروہ نہیں رہتا، جائز ہو جاتا ہے۔ لیکن عورت کے لیے بالکل جائز نہیں کہ وہ دوپٹے کے بغیر کبھی نماز کے لیے آئے، اور دوپٹہ اگر باریک ہو کہ جس میں بال جھلکتے ہوئے نظر آئیں پھر بھی عورت کی نماز نہیں ہوگی۔ دوپٹہ بھی ایسا ہو کہ جو وجود کو چھپانے والا ہو، پھر اس دوپٹے کے اندر سے ہاتھ اس طرح کرے، کندھے تک ہاتھ لے کے آئے اور اس سے زیادہ اوپر نہ کھولے۔ پھر مرد کو جو حکم دیا گیا، ہاتھ باندھنے کا جو طریقہ کار ہم بیان کرتے ہیں، جس کو ہم سنت کی روشنی میں راجع قرار دیتے ہیں، کہ مرد ناف کے بالکل ساتھ متصل اس انگوٹھے اور انگلی کا حلقہ بنا کر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ کے ادھر نیچے باندھے گا۔ لیکن عورت کو اس طرح حلقہ بنانے کی بھی ضرورت نہیں کہ ہاتھ اوپر ابھرتا ہوا نظر آئے، بس اس طرح ایک ہتھیلی دوسری کے اوپر رکھ کر اپنے سینے کے اوپر رکھ دے گی۔ عورت کا طریقہ کار یہ ہے، اس لیے اس میں بھی سطر کو اہمیت دی گئی۔ اور رکوع جس وقت کرے تو مرد کا رکوع کیا ہے کہ مرد رکوع میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر اپنے گھٹنے کو پکڑتا ہے، اپنی بغلوں کو جدا رکھتا ہے، ساتھ نہیں چپکاتا، اور پھر اتنا جھکتا ہے کہ اس کے سر کا کونا اور گردن اور پشت یہ بالکل آپس کے اندر برابر ہو جائیں، ایک سیدھی لائن بن جائے، حتیٰ کہ اگر اس کے اوپر کوئی پیالہ رکھا جائے تو وہ بھی نہ گرنے پائے، لیکن عورت اتنا زیادہ نہیں جھکے گی۔
اتنا جھکے کہ اس کے ہاتھ اس کے گھٹنے کو چھو لیں، بس کھولنے کی بھی ضرورت نہیں، اسی طرح بند رکھے گی، بس اس کے ہاتھ اس کے گھٹنے کو چھو لیں، اس لیے کہ اس سے زیادہ جھکنے میں عورت کے لیے سطر کی پابندی نہیں ہوگی۔ اس لیے اسلام نے اس کی جسمانی حرکات کو بھی سطر قرار دیا۔ پھر اس کے بعد جب وہ سجدہ کرے گی تو سجدہ کرنے میں مرد کا حکم آپ سن چکے ہیں، اپنے دونوں پاؤں کو کھڑا کرے گا، اپنی سرین کو اونچا رکھے گا، اپنے دونوں پاؤں کو کھڑا کرے گا، اپنی بغلوں کو جدا رکھے گا اور اپنے ہاتھ زمین پہ اس طرح رکھے گا۔ لیکن عورت کو حکم ہے پاؤں کھڑے نہیں کرنے، دونوں پاؤں دائیں طرف اکٹھے نکال دے اس طرح، اور بیٹھ جائے، بائیں سرین کے اوپر بیٹھ جائے، اپنے ہاتھوں کو اپنی بغلوں کے ساتھ پیچھے چپکا لے اور اس طرح ہاتھ رکھے اور زمین کے اوپر بچ جائے کہ ایک گولا نما چیز بن جائے، اس کا وجود اوپر اٹھتا ہوا کہیں سے بھی نظر نہ آئے۔ سجدہ میں جو اللہ کا سجدہ ہے اس میں بھی اتنے سطر کا اہتمام کیا گیا۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا، اس کی آواز بھی سطر، اس کے وجود کی حرکات بھی سطر، اس کے وجود کا لباس جو ہے وہ کامل وجود اس کا سطر ہے۔ اس طرح عورت نماز پڑھے گی۔ اور گزشتہ بیان میں نے نماز کا ترجمہ شروع کیا، یہ ساتھ ساتھ مسائل بھی چلتے رہیں گے اور نماز کا ترجمہ بھی ہوگا۔ آپ شاید یہ سمجھیں کہ شاید نماز کے مسائل ختم ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نماز کے مسائل پوچھتے رہے، ختم نہیں ہوئے۔ پھر اس کے بعد جو زمانہ آیا، اس زمانے میں ائمہ نے، مجتہدین نے قرآن و حدیث کو مد نظر رکھ کر ہر نئے پیش آنے والے مسئلے کا حل دریافت کیا، کتابیں لکھی گئیں، اور فقہ کی کتابوں میں سب سے لمبا باب ابواب الصلاح ہوتا ہے، نماز کے ابواب۔ کتاب الصلاح سب سے بڑا باب ہوتا ہے، اس کے اندر نماز کے چھوٹے چھوٹے مسائل، لیکن ختم نہیں ہوئے۔ باقاعدہ اس پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں، بڑی بڑی کتابیں صرف نماز کے مسائل کے حوالے سے، اردو میں بھی عربی میں بھی، ختم نہیں ہوئے، اور قیامت تک نماز کے مسائل ختم نہیں ہوں گے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ چند جمعے میں بیان ہونے کے بعد یہ مسائل ختم ہو جائیں گے، یہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ کچھ ضروری مسائل بھی ہم بیان کریں گے اپنی بساط کے مطابق، اور ساتھ ساتھ ترجمہ بھی ہوتا رہے گا۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ بیان میں ہم نے ثنا کا ترجمہ کیا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، سبحانک اللہم وبحمدک۔ ذہن میں ہے معنی کچھ کہ سبحان میں نفی کی اور حمد کے اندر اس بات بیان کیا، یعنی یہ بندہ اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کے با ادب کھڑے ہو کر اپنی نگاہیں سجدے والے مقام پہ ٹکا کے یہ کہتا ہے، مولا ہم تیرے کمالات کا اعتراف کرتے ہوئے تجھے ہر قسم کے شریک سے پاک سمجھتے ہیں۔ یہ حمد میں کمالات کا اعتراف ہے، اور سبحان میں دوسروں کی شرکت کی نفی ہے کہ تیرے کمالات میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ سبحانک اللہم، اے اللہ ہم تجھے پاک بیان کرتے ہیں، تیری حمد اور تیرے کمالات کو ساتھ شامل کر کے کہ تیرے کمالات میں تیرا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اور تیرا نام بڑی برکت والا ہے، اور تیرا رتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ ولا الہ غیرک، پھر آگے خلاصہ نکال دیا کہ خلاصہ یہ ہوا کہ اس پوری کائنات میں الہ اور معبود تیرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں۔ جب ثنا ختم ہوئی، اب اس کے بعد باقاعدہ قراءت صلاۃ شروع ہوئی، اور جس وقت قراءت صلاۃ شروع ہوئی تو نماز میں قرآن کو باقاعدہ سورۃ الفاتحہ کی شکل میں پڑھنے کا آغاز ہوا، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تلقین ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت ہو تو باقی ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، لیکن قرآن کے آغاز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، پہلے اس کو پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اور اس میں مقصود کیا ہے کہ نماز ہے جو اسلام میں
ارکان اسلام میں سے ایک کلمہ طیبہ کے بعد رکن اعظم ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ مناجات کی ایک کیفیت ہے، اہم العبادات ہے، افضل العبادات ہے۔ جب ہم اس میں قرات کرنے لگیں تو کہیں ایسے نہ ہو کہ شیطان ہمارے دل میں کوئی وسوسے ڈالنے لگے، ہماری توجہ بھٹکنے لگے، یا کوئی ایسا وہ شر پیدا کر دے کہ جس کی بنیاد پہ ہمارا جی نماز میں نہ لگے۔ اس لیے شیطان کے شر سے اللہ رب العزت کی پناہ حاصل کی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ میں میں آتا ہوں، من الشیطان الرجیم، مردود شیطان کے ہر قسم کے شر اور وسوسہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے اعوذ پڑھ لیا، اب اس کے بعد باقاعدہ آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض علماء کے نزدیک یہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے بسم اللہ، بعض کے نزدیک پورے قرآن پاک کا حصہ ہے کہ جب بھی قرآن پاک پڑھا جائے اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کا لفظی معنی تو عام طور پہ یہ کیا جاتا ہے 7 نام اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لیکن عربی میں جس وقت یہ با ابتدا میں لگتی ہے نا، جس کے نیچے زیر ڈالی ہوئی ہوتی ہے، یہ اس کے اندر بڑا معنی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ کون سا معنی؟ کہ مولا یہ عظیم الشان کام ہے، میں تیرے نام کی برکت سے شروع کرنے لگا ہوں۔ یہ معنی ہے اس کا، پورا معنی اس کا یہ ہے۔ اس با کے نیچے جو چھوٹی سی زیر آ گئی اور ابتدا میں با آ گئی، اس نے اس پورے معنی کی طرف اشارہ کر دیا۔ اب اس کی میں آپ کو مثال سمجھاتا ہوں کہ یہ شروع کرنا کہاں سے آ گیا۔ کوئی یہ کہ جی اس میں تو نہیں لکھا ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع کا لفظ تو ہے ہی نہیں۔ اشرع، یا اللہ میں شروع کرتا ہوں، ابتدئ، یا اللہ میں اس کی ابتدا کرتا ہوں، یہ تو موجود ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے کس طرح اس کا ترجمہ کر دیا؟ آپ جس وقت اکٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ایک شخص جو صاحب خانہ ہوتا ہے، میزبان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی بسم اللہ کرو جی۔ کیا معنی اس کا؟ وہ صرف یہ کہتا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا، اس کے بغیر نہ کھانا۔ اس کو پتہ ہے مسلمان میرا مہمان ہے تو یہ بسم اللہ پڑھ کے کھائے گا، لیکن اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرو اس کو، یہی معنی ہوتا ہے نا۔ بسم اللہ کرو، اللہ کے نام سے کھانا شروع کر دو، پھر وہ بھی کرتا ہے اور آپ بھی کھانے لگتے ہیں۔ تو اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی کام بھی انسان جب شروع کرتا ہے اپنی زندگی میں، فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو ابتر، فرمایا کہ ہر وہ کام کہ جو ہو یعنی اچھا کام ہو، مناسب کام ہو، اس کو اگر اللہ کا نام لیے بغیر شروع کر دیا جائے تو اس میں کبھی برکت نہیں ہوتی۔ اس لیے ہر چیز کا ادب سکھایا گیا کہ کوئی کام بھی کرو تو اس کے آغاز میں بسم اللہ پڑھو۔ اب تھوڑا سا فرق اور سمجھ لیں کہ کھانے کی ابتدا کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مسنون نہیں ہے، یہ پوری بسم اللہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ کھانے کی ابتدا کے اندر یا تو ایک دعا ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بس وہی کافی ہے، اس کے ساتھ الگ بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ یا دوسری صرف بسم اللہ، یہ الفاظ بھی حدیث میں منقول ہیں کہ صرف بسم اللہ کہہ کر کھانا اس کو شروع کر دیا جائے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی اور کام ہو، بالخصوص اگر قرآن پاک کی تلاوت ہو، ایک سورت کے بعد دوسری سورت شروع کی جا رہی ہو، وہاں پر پھر پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی کہ مولا میں تیرے نام سے، مبارک نام سے اس مبارک کام کا آغاز کرتا ہوں۔ نماز جیسے کام کا آغاز تیرے مبارک نام سے کرتا ہوں۔ اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یہ بھی در حقیقت ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے ہے، عقیدہ پختہ کرنے کے لیے ہے، نظریے کو پکا اور پختہ کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے کہ مشرکین مکہ کے اندر یہ رواج تھا کہ وہ لوگ اپنے کام کا جب آغاز کرتے تھے تو کبھی تو بسم اللہ بھی کہہ دیا کرتے تھے، لیکن بہت کم، اکثر اوقات وہ کہتے تھے بسم اللہ۔ کام شروع کرتے تھے نا تو اپنے لات نامی بت کا نام ابتدا میں کہتے تھے، اس کے نام کی برکت سے شروع کرتے ہیں۔ کبھی کہتے تھے بسم العزا، بسم الحبل، عزا کے نام کی برکت سے، حبل کی نام کی برکت سے۔ اور جب قرآن پاک اترا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تعلیم جاری و ساری کر دی گئی کہ اس امت کے لوگ جب بھی کوئی کام شروع کریں گے،
اپنا دینی کام شروع کریں یا دنیاوی کام شروع کریں، کاروبار کا آغاز کریں یا گھر کے اندر کسی قسم کا کوئی نیا کام کرنے لگیں، ہر کام کی ابتدا وہ اللہ کے نام کی برکت سے شروع کریں گے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ سمجھایا گیا، مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قولوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا بسم غیرہ، کہ جب کام شروع کرنے لگو تو تم یہ کہو کہ ہم صرف اللہ کے نام کی برکت سے کام کو شروع کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کا نام برکت والا ہم نہیں سمجھتے، اس لیے کہ برکتیں دینے والی ذات کون سی ہے؟ وتبارک اسمک، مولا تیرا نام بڑی برکت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ کے دربار میں پیش ہو کر اپنی عرضی اللہ کے سامنے رکھنے کا ایک ادب ہے جس کو سکھایا گیا۔ اب دیکھو نماز افضل العبادت ہے تو اس میں جو دعا سکھائی گئی ہوگی وہ دعا بھی افضل الدعا ہوگی نا۔ انسان جب اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے تو غرض مند بن کے پہنچتا ہے نا۔ کوئی ایسا شخص ہے جو اللہ سے لاغرض ہو جائے؟ الیاذ باللہ۔ مسلمان ہو تو اس کو ہمیشہ دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت کے ساتھ اس کی غرضیں وابستہ رہیں گی۔ اللہ کی ذات لا غرض ذات ہے، وہ صمد ذات ہے، اسے کسی سے کوئی غرض نہیں، لیکن بندے کو غرض ہے۔ جب بندے کو غرض ہے تو وہ صرف اتنا چاہتا ہے کہ اپنی غرض میرے علاوہ کسی کے سامنے بیان نہیں کرنی، اپنی غرض میرے سامنے رکھو۔ لیکن جب اس کے سامنے غرض رکھنی ہے، ایسی غرض کہ جس میں بھلائی ہو، جس میں فائدہ ہو، سب سے اچھی ہو، سب سے افضل ہو، سب سے بہترین ہو، سب سے جید اور طیب ہو، تو کون سی غرض اس کے سامنے رکھی جائے؟ انسان کمزور ہے، انسان بعض اوقات عارضی مجبوریوں کی بنیاد پہ گھاٹے کا سودا کر لیتا ہے، گھاٹے والی چیز مانگ لیتا ہے، تھوڑے پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے تم جلد باز ہو، تمہیں اپنی اصلی غرض کا علم نہیں ہوگا، آؤ ہم تمہیں بتلاتے ہیں کہ میرے دربار میں تم نے مانگنا کیا ہے اور مانگنے کا پھر طریقہ کار کیا ہے۔ اس لیے سورۃ الفاتحہ جو ہے نا، اس کا نام احادیث میں اس کے تقریباً 32 نام موجود ہیں۔ سورۃ الفاتحہ، فاتحۃ الکتاب، سورۃ الشافیہ، سورۃ الکافیہ، مختلف نام ہیں اس کے، جن میں سے ایک نام اس کا تعلیم المسئلہ بھی ہے۔ تعلیم المسئلہ کا معنی کیا ہے؟ سب مانگنے کا طریقہ سکھانا، یعنی اس صورت میں اللہ سے مانگنے کا طریقہ کار سکھایا گیا کہ اس سے مانگنا کس طرح ہے، اس کے سامنے سوال کس طرح کرنا ہے۔ تو فرمایا میرے دربار میں آ کے مانگنا کیا ہے؟ مانگنا آگے جا کے بتلایا، اہدنا الصراط المستقیم، یہ مانگنا ہے تم نے، جب یہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، اور اگر یہ نہیں ملا تو کچھ بھی نہیں ملا۔ مانگنا تو صراط مستقیم ہے، لیکن اس مانگنے سے پہلے اللہ رب العزت کے لیے ثنا کے الفاظ، اس کی تعظیم کے الفاظ، اس لیے کہ وہ شہنشاہ ذات ہے، سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اس کے دربار میں حاضر ہو کر انسان یک لخت اپنی درخواست پیش کر دے، یہ تو دنیا کے بادشاہوں کے سامنے بھی انسان نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلے اس کے ادبی القاب انسان ذکر کرتا ہے، تو اس کے دربار میں آ کر سب سے پہلے اس کی حمد و ثنا کی جائے گی، اور یہ حمد و ثنا بھی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ ہم لوگ تو پڑھتے ہیں گزر جاتے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کی نمازوں کو کامل فرمائے، لیکن احادیث میں آتا کہ جب بندہ اللہ کے دربار میں کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں حمدنی عبدی، فرشتوں سنا ہے، پتہ ہے تمہیں میرے بندے نے میری حمد کی ہے۔ الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کر دی۔ مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے مجھے بزرگ و برتر سمجھ لیا ہے، اس نے اقرار کیا ہے کہ اس کائنات میں دنیا اور آخرت میں مجھ سے بڑی اور کوئی ذات بھی نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب یہ کہتا ہے انسان، اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، فرشتو یہ میرا اور میرے بندے کا معاہدہ ہو رہا ہے، مجھ سے ایک وعدہ کر رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور جب اس کے بعد وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جس وقت یہ مکمل کیا
اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان لعبدی ما سأل، فرشتوں گوارا ہو میرے بندے نے جو کچھ مانگا میں نے اس کو عطا کر دیا ہے۔ نماز میں ایک ایک سورۃ الفاتحہ، اب دیکھیں سورۃ الفاتحہ ایک ایسی سورت ہے کہ جس کو آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ فرض ہے، فرض میں سورتوں کی تخفیف ہو گئی آخری 2 رکعتوں میں، باقی سورت اس کے ساتھ جو ملانی ہے وہ نہ ملائی جائے، لیکن سورۃ الفاتحہ آپ 4 رکعتوں والی نماز ہے تو چاروں میں پڑھیں گے، سنتیں ہیں سنتوں میں پڑھیں گے، نوافل ہیں نوافل میں پڑھیں گے، واجب وطر ہیں تو وطر کی 3 رکعتوں میں پڑھیں گے۔ تو ہر رکعت میں پڑھتے ہیں تو یہ یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ ہر رکعت میں ہر آیت کے جواب میں اپنے رب کی بارگاہ سے ہمیں جواب بھی ملتا ہے۔ جب اس یقین اور استحضار کے ساتھ انسان پڑھے گا تو دل اور اللہ رب العزت کی طرف مائل ہوگا، متوجہ ہوگا۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ کریں گے ضروری تشریح کے ساتھ۔ اللہ رب العزت صحیح طور پر قرآن و سنت کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔